رسوله الكريم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قال قائل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تحفة المؤمن الموت أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث کا صرف ترجمہ عرض کر کے پھر انشاءاللہ العزیز دوسری اذان دی جائے گی، خطبہ ہوگا اور ہم انشاءاللہ نماز پڑھ لیں گے۔ جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں پر آنے والی مختلف سزاؤں میں سے ایک سزا کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی بندوں کو مختلف طریقوں سے تنبیہ فرماتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور بعض صورتوں میں سزائیں اور عذاب بھیجتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک ایسی ہی سزا کا، ایسی تنبیہ کا ذکر فرمایا وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے، تمہارے دلوں میں وہن پیدا فرما دیں گے۔ گویا وہن اللہ تعالی کی طرف سے ایک سزا ہے، وہن اللہ تعالی کی طرف سے ایک پکڑ اور گرفت کی صورت ہے۔ یہ وہن جو بطور سزا کے، بطور عذاب کے ہوگا، قال قائل، ایک سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، پوچھنے والے پوچھتے ہیں۔ صحابی رضی اللہ عنہ، وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم سب کے زبان پہ یہی سوال ہے کہ وہن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بطور سزا کے، بطور گرفت کے بندوں کو جو وہن کی سزا دیں گے، وہ وہن کیا ہے؟ قال، آپ نے وہن کی تعریف فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ وہن یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں، انسان کی سوچ میں، فکر میں دنیا کی محبت ہو اور موت کی نفرت ہو۔ موت کو ناپسند کرنا اور دنیا کو بہت زیادہ پسند کرنا، موت سے نفرت اور دنیا سے محبت، یہ وہن ہے۔ اور اللہ تعالی وہن کی سزا، وہن کو بطور سزا کے اپنے بندوں کو مسلط فرما دیتا ہے کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت رچ بس جاتی ہے اور موت کی نفرت اور موت کی کراہیت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بس یہ دعوت فکر ہے
جو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، پھر آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے دل و دماغ میں موت کی نفرت نہیں ہے، موت کی کراہیت، موت سے بچنا یہ ہمارے دل و دماغ میں رچا بسا ہوا نہیں ہے؟ یقیناً یہ بیماری اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ جس کو محفوظ فرمائے، ورنہ ہم میں سے ہر کسی کے دل و دماغ میں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں، موت سے گھبراتے کیوں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا من دخل القبر بلا زاد، جو قبر میں چلا گیا بغیر ساز و سامان کے۔ جیسے ہم سارے کے سارے اس مثال کو سمجھتے ہیں، جانا ہے ہم نے کراچی، نہ کوئی ٹکٹ پہلے بک، نہ کوئی ٹکٹ لیا ہے، نہ کوئی سیٹ بک کرائی ہے جی، نہ کوئی تیاری کی ہے، کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں ہے، تو کون سا شخص ہے جس کا دل چاہے گا کراچی جانے کو؟ کسی سفر پہ جانے کو دل نہیں کرے گا، کیوں؟ میں سفر پہ جاؤں کیسے، میری تو تیاری نہیں ہے۔ تو جس کی تیاری نہیں ہے اس کے لیے موت مکروہ اور ناپسندیدہ چیز ہے، اور جس کے لیے تیاری، جس کی تیاری ہے، فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن بندے کے لیے تو موت تحفہ ہے۔ جس طرح تحفے کا ہر بندہ منتظر ہوتا ہے مجھے کوئی تحفہ ملے، اور تحفے کے ملنے پہ خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی مومن بندے کے لیے موت تحفہ ہے، اور جو موت کے لیے تیاری نہ کرے اس کے لیے موت مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، آخری بات یاد رکھ لیں، ہمیں اس بات سے قطعاً ایک لمحے کے لیے یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مر جائیں گے۔ مرنے کی کوئی پریشانی نہ ہو، موت کی کوئی پریشانی نہ ہو، اصل پریشانی یہ ہو کہ ہم مریں گے کیسے، ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا، موت کا وقت کیسے آئے گا۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خاتمہ کی دعائیں سکھائی ہیں، بتائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ تو موت گھبرانے کی چیز نہیں، فکر کی چیز نہیں، اصل فکر یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ اچھا فرما دے، اور دوسری فکر کی چیز یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر ہمارا کیا بنے گا۔ نہ موت سے گھبرانا ہے کہ ہماری موت کیسے آئے گی، اور گھبرانا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا عالم ہوگا، ہماری کیا حالت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور موت کے بعد جو اعمال کام آنے والے ہیں اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔